السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تقریباً 1 ماہ کے قریب وقت ہو گیا ہے یا کچھ کم ہوگا، ہمارے پاکستانی تقریباً جو 400 سے زائد افراد وہ ڈنکی لگا کر اٹلی جانا چاہتے تھے اور ان کی جو ہے وہ کشتی سمندر کے اندر ڈوب گئی۔ یہ منظر کشتی کا ڈوبتا ہوا یقین کریں کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی اور دل بڑا پریشان تھا۔ کاش کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہماری حکومت کے افراد، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر مخلص ہوتے، ہمارے ملک میں ایسے کاروبار ہوتے کہ دوسرے ممالک والے ہمارے ملک میں آ کر کاروبار کرتے، ملازمتیں تلاش کرتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں حکمران ایسے ملے کہ جنہوں نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ عزم کر لیا کہ اس ملک کو کھانا ہے جتنا کھایا جائے، کسی نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اور اب یہ ملک پاکستان چل رہا ہے صرف اسی بدولت پر چل رہا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ہے، تو اس کو صرف اللہ کی ذات چلا رہے ہیں۔ جو بھی اپنی کرسی اپنے عہدے پر آتا ہے، عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، مال جمع کرتا ہے، بیرون ممالک اس کو بھیجتا ہے، وہاں جائیدادیں بناتا ہے، اور ہمارے ملک کے جو باسی ہیں، رہنے والے ہیں، وہ بیچارے بھوکوں اور فاقوں سے بچنے کے لیے ہمت کرتے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ پیسہ لگا کر نہیں جا سکتے، لیکن وہ یہاں سے یونان سے آگے کشتی کے ذریعے بیٹھ کر اٹلی جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں۔ تو جب اتنے افراد، 400 کے قریب افراد پاکستان کے، وہ پانی میں غرق ہوئے، شہید ہوئے، اور پھر دوسرا منظر کہ ان کے جو وارث ہیں، ان کی والدہ ہے، ان کے والد ہے، بہن بھائی ہے پاکستان میں، ان کی جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں، یقین کریں کہ ان پروگراموں کو دیکھ کر بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایجنٹ کو 20-22 لاکھ روپے ہم نے دیا ہے اٹلی جانے کے لیے، اور وہ جب پاکستان سے نکالتے ہیں تو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ اتنے عرصے کے اندر اندر آپ کا بچہ اٹلی کے اندر پہنچ جائے گا۔ 20-22 لاکھ لینے کے بعد ہی آگے جا کر بدل جاتے ہیں، دوسرے ایجنٹوں کو دے دیتے ہیں، وہاں ان کی کوئی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، پاکستانیوں کی یہ ضرورت کہ وہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یورپ جانا چاہتے ہیں، تو میں نے یہ ادارہ بنایا، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، کہ دنیا میں ایک اصول ہے کہ اگر پاکستانی یا غیر ملکی یا 2 ملکوں میں رہنے والے آپس میں نکاح کر لیں تو ڈائریکٹ ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا میرے ملک کے پاکستان میں بے شمار ایسے مرد حضرات ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جو غیر ملک میں جا کر اپنے خاندان کے لیے رزق کمانا چاہتی ہیں، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دینا چاہتی ہیں۔ اب دیکھیں، ڈنگی لگا کر جانا 2 ہی باتیں ہیں، یا موت ہے یا زندگی ہے۔ یہ ہمارے کتنے بچے شہید ہو گئے، اب ان کے والدین، مائیں اور بہنیں روتی ہیں، کاش ہم اپنے بچے کو نہ بھیج دیں، ہمارا بچہ نہ کماتا، تھوڑا کما لیتا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا، آج زمین کے نیچے جا چکے ہیں۔ لیکن ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں، بیٹیاں قابل قدر ہیں، میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں کہ جو اپنے خاندان کے لیے اپنی قربانی دیتی ہیں، یا ہمارے بچے قربان ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں جائیں، پردیسی ہو کر، جو ماں باپ کی ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی اس سے محروم ہو کر، ماں باپ، بہنوں اور بیوی اور بچوں کی محبت سے محروم ہو کر، وہ پردیسی ہو کر اپنے خاندان کو پالنے کے لیے سوچ میں لگے ہوئے۔
تو میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ایسے افراد، ایسے مرد حضرات اور ایسی بہنیں بیٹیاں جو کہ پاکستان سے ہیں، بیرون ملک میں جانا چاہتی ہیں، تو اس کا ایک صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نکاح کریں اور نکاح کر کے دوسرے ملک میں چلیں جائیں۔ میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے یہ رشتوں کا میرا پروگرام ہے۔ ایسے افراد جو یورپ جانا چاہتے ہیں، ایسی بیٹیاں جو یورپ جانا چاہتی ہیں، میری ان سے گزارش ہے، میرا کوئی بھی پروگرام اس کو کم سے کم شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں، اور 3-4 بار دیکھیں، 5 بار دیکھیں۔ اور جن کا عزم ہے کہ ہم نے بیرون ممالک شادی کرنی جانا، وہ میرے پروگراموں کو روزانہ بار بار دیکھیں، اور پھر 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ بندہ ایماندار ہے یا نہیں، اس کی نیت خالص ہے یا نہیں، اللہ تو جانتا ہے۔ اگر واقعہ یہ ہمارے لیے درد رکھتا ہے تو ہمارا ذہن اس طرف پھیر دے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ایک منظم طریقے کے ساتھ ہم اس کام کو آگے چلائیں گے۔ اب بے شمار بیٹیاں، بہنیں اور مرد حضرات کہتے ہیں قاری صاحب آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ آپ میرا پروگرام مکمل دیکھنا، آپ کو پسند آئے آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، نہ پسند آئے نہ کریں، لیکن میری باتوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کرنا۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ہمارا فارم پر کریں، اور ہمارے فارم کو پر کرنے کے بعد آپ 2 تصویریں سینڈ کریں۔ اس کے بعد ہمارے ادارے کے کچھ سروس چارجز ہیں۔ اب یہ جو سروس چارجز ہوتے ہیں یہ ہم کس لیے لیتے ہیں؟ ہم نے یہ پروگرام لگانے ہوتے ہیں، ہمارے ادارے کے اخراجات ہیں۔ یہ جو آپ سے سروس چارجز لیں گے نا، یہ ان پر ہمارے اخراجات آ جاتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، یہ ادارے کے اخراجات ہیں۔ میں نے ادارہ ذاتی طور پر یہ قائم کیا ہے، محنت کر رہا ہوں، ہمیں کہیں سے کوئی گرانٹ تو نہیں آتی کہ کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہو قاری صاحب یہ ہم پیسہ دیتے ہیں آپ اس کام کو آگے چلائیں، لوگوں کا فائدہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور ہماری مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو فی سبیل اللہ بالکل فری رکھ کے کریں۔ ہم جو خدمت کرتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے پیسے لے لیتے ہیں، یہ جو ہمیں خدمت کرنی اس کے پیسے ہیں۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ جو بندہ ہمارے ساتھ فارم پر کر کے تصویر دے کے اور ہمارے ساتھ ہمارے ادارے کے سروس چارج جمع کرا دے اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، ہر ہفتے میں ایک بار ضرور میسج کرے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بھائی واقعی شادی کرنے میں مخلص ہے۔ ہم اس کا پروگرام 1 مرتبہ لگائیں گے، ہم بار بار اس کا پروگرام لگائیں گے، اور ہمارے چینل پر نہ اس کی تصویر آئے گی، نہ موبائل نمبر آئے گا، نہ نام آئے گا، کیونکہ عزت بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کی عزت کو خراب کرنا یہ ہمارا کام نہیں، بلکہ عزت کو بچانا اور عزت کو بڑھانا ہمارا منصب ہے۔ ہمارا جو چینل ہے اس پر ہم پروگرام لگائیں گے، یورپ میں رہنے والی خواتین وہ ہمارا پروگرام دیکھیں گی، یا دنیا میں رہنے والے بے شمار ہمارے پروگراموں کو دیکھ کر آگے شیئر کریں گے۔ آپ کے جو پروگرام لگایا ہے اس کو دیکھ کر کوئی بیٹی کہے گی کہ اس بندے سے ہمارا رابطہ کروائیں، دیکھتے ہیں ہم آپس میں اگر شادی کر سکے تو مناسب ہے، تو ہم اس مرد کا نمبر اس کو دے دیں گے اور اس کا نمبر ہم اس مرد کو دے دیں گے یا بیٹی کو دے دیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ ہم نے تقریباً ابھی جو ہمارا اس وقت پروگرام ہے جو ہم سروس چارج لیتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 6 مہینے تک ہم محنت میں لگے رہیں۔ کسی کا اللہ کرے پہلے مہینے کام ہو جائے، دوسرے مہینے کام ہو جائے، تیسرے مہینے کام ہو جائے، 6 مہینے تک ہم اس کے پروگرام لگاتے رہیں۔ اگر 6 مہینوں میں کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہماری گزارش ہوگی کہ اگلے 6 مہینے کے لیے آپ ہمیں سروس چارج دیں، ہم آپ کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم 6 مہینے پھر محنت کرتے ہیں، 6 مہینوں میں کام ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو آگے پھر 6 مہینے، کیونکہ جو ہم نے سروس چارجز لینی ہے یہ ہمارا جو ورک کرنا ہے اس کے ہم نے پیسے۔ جب رشتے کی بات کہیں پر آپ کی پکی ہو جائے گی، فیس بعد میں ہوتی ہے ہمارے ادارے کی، وہ ہمارے ادارے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو پہلے آپ دیتے ہیں وہ تو ادارے کے اخراجات میں آ گئے، اس میں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، وہ ادارے کے اخراجات ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ میں نے آج پروگرام لگایا ہے کہ آپ ہمارے ادارے کو سروس چارج دیں گے، 1 مرتبہ دیں گے، 2 مرتبہ،
دیں گے، 3 مرتبہ دیں گے۔ اگر آپ کا کام ہو گیا تو آپ کی دلی مراد پوری ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کام ہوا، کام نہ ہوا، ہم نے جو پیسے لے ہم نے خدمت کی ہے، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری جیبیں نہیں بھرتی اس سے، غور کریں۔ ہم نے جو پیسے لیے ہیں ہم نے خدمت کر دی ہے، جو ہم نے محنت کی اس کے آپ سے پیسے لیے ہیں۔ اگر آپ کا رشتہ نہ ہوا تو آپ کا یہ خسارہ ہے۔ ہماری محنت ہے، محنت کے پیسے لیے ہیں، اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کا خسارہ ہے۔ لیکن یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے کچھ ہزار پیسوں کا نقصان ہو گیا ہے لیکن آپ کی زندگی تو نہیں نا خراب ہوئی، آپ کی زندگی تو باقی ہے۔ ایسے مرد حضرات، ایسی خواتین جو ڈنکی لگا کر وہ جاتے ہیں، 20 لاکھ دیتے ہیں، 20 لاکھ بھی دے دیا اور زندگی بھی ختم ہو گئی، کیا فائدہ آیا؟ اور یقین کریں کہ ان کی مائیں کہتی کاش ہمارا 20 لاکھ کا نقصان ہو جاتا، آج ہمارا بچہ ہمارے گھر آ جاتا، ہمیں 20 لاکھ بھی بھول جاتا۔ تو میں نے صرف یہ پروگرام درد دل سے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے لگایا ہے جو بیرون ممالک جانا چاہتی ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے ہمارا، جس کی سمجھ میں آ جائے وہ ہماری خدمات لے۔ ہم انشاءاللہ فارم سینڈ کریں گے اور تصویریں آپ دیں گے، فارم پر کریں گے، ہمارے ادارے کے سروس چارج آپ دیں گے، ہم پروگرام لگا دیں گے اپنے چینل پر۔ ہمارے چینل کو دیکھ کر جو لڑکی آپ کو پسند کرے گی، کیونکہ آپ کے پروگرام میں آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے خاص، اس ڈیمانڈ کے مطابق جو آپ کو پسند کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے لیے مناسب ہوگی۔ تو اس طرح سے جو بھائی خدمات ہماری لینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم صحیح بات، سچی بات آپ کو بتائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ باقی اگر آخر میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کا نصیب یورپ میں لکھا ہے اور ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اور شادی اور پھر آپ نے جانا ہے، ہماری طرف سے محنت میں کمی نہیں ہوگی، یاد رکھنا، ہم پوری کوشش کریں گے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہماری محنت جتنا بھی ہم کرتے جائیں، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ محنت ہماری کامیابی میں بدلے گی۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ ایسے ہمارے بھائی اور بہنیں جو بیرون ممالک جاتے ہیں، خدا را یونان کا راستہ، یہ کچے راستے، یہ سمندر کے راستے، زندگی موت یہ درمیان میں رکھ کر جانا، یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ آپ بہتر ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کاروبار کر لیں، آپ سبزی کی دکان ڈالیں، آپ فروٹ کی دکان ڈالیں، آپ کریانے کی دکان ڈالیں، آپ گوشت اور دودھ کی دکان ڈالیں، یہ عام سے کام ہے، پڑھا ہوا بھی کر سکتا ہے، جو ان پڑھ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا رزق کبھی نہ لے جس میں انسان کی زندگی کا خطرہ ہو۔ زندگی اللہ نے دی ہے تو اس کو چاہیے کہ انسان اچھے طریقے سے گزارے۔ تو باقی جو بیرون ممالک جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے، شادی کر کے بیرون ممالک جا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا پروگرام ہے، بار بار دیکھیں، شروع سے آخر تک دیکھیں، آپ کا دل مطمئن ہو، ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ ہمارا پروگرام سب سے پہلے 1 مرتبہ نہیں، بار بار شروع سے آخر 5 مرتبہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ وضو کریں، 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، استخارہ کریں، پھر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دل مطمئن کر دیتا ہے تو آپ کریں۔ ہمارے پاس جب آپ منظم طریقے سے، ہمارا کام ہے محنت کرنا، محنت ہم پوری کریں گے، باقی اس کو کامیابی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ہمارے وہ بیٹے، ہماری بیٹیاں جو غیر ملک جانا چاہتی ہیں، پہلی بات یہ ہے، دعا ہے اللہ پاکستان میں ان کو اچھا رزق دیں، وہ اپنے رشتہ داروں میں، بہنوں بھائیوں میں، بیوی بچوں میں رہیں۔ بے شمار ایسے ہیں جو یورپ میں یا عرب ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں 20 سال، وہاں 30 سال، بلکہ کئیوں کی قبریں وہیں بنتی ہیں، لیکن ساری زندگی پیچھے ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی، شادیاں، فوتیاں، خوشی غمی سے محروم ہو کر وہ سارے رشتوں سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، غیر ملک میں جا کر پیسہ کمانے سے بہتر ہے کہ یہ رشتے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ایک وقت آئے گا آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوگا لیکن یہ رشتے نہیں ہوں گے، پھر آپ کو قدر ہوگی کہ میں نے نہ کسی کی شادی دیکھی، نہ کسی کے میں نکاح میں شامل ہوا، نہ کسی کے میں ولیمے میں شامل ہوا، کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی فوت ہوگی، میں اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوا، اور کتنا بڑا میرا یہ نقصان ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی کام آپ نے کرنا ہے مثبت طریقے سے کریں، لیکن ہماری خدمات موجود ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، منظم طریقے کے ساتھ۔ جن بیٹیوں بہنوں کو پسند آئے وہ رابطہ کریں انشاءاللہ۔
میرے واٹس اپ نمبر پر میسج کریں، میں آپ کو فوراً جواب دوں گا۔ آپ اپنا نام لکھیں، آپ اپنے شہر کا نام لکھیں، میرے لیے جو خدمت ہے وہ بتائیں، انشاءاللہ میں اسی وقت آپ کو جواب دوں گا۔ بس اوقات ہوتا ہے میسج رات کو آ جاتا ہے، صبح اٹھتے ہی میں یعنی جب موبائل دیکھتا ہوں تو فوراً رپلائی کرتا ہوں۔ اسی طرح بس اوقات دن کے ٹائموں میں بس اوقات اپنے چینلوں میں مصروف ہوتا ہوں، میرا ورک ہے، کبھی میں یعنی صبح آرام کر رہا ہوتا ہوں، بعض بھائی جو ہے وہ کالیں کرتے ہیں، نیند بھی خراب کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ میرے واٹس ایپ میں میسج کر دیں، جب میں چیک کروں گا تو فوراً آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ہمارے بیٹے بیٹیاں جو رزق کی تلاش کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔